اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کا خوبصورت پروگرام سفر حیات۔ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں سفر حیات میں ہم آپ کی ملاقات مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والی شخصیات سے کرواتے ہیں، ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں اور کوئی نہ کوئی موضوع ٹاپک لے کر حاضر ہوتے ہیں، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ ناظرین آج جہاں جہاں پاکستانی بستے ہیں، جہاں جہاں پاکستان سے محبت کرنے والے رہتے ہیں، جہاں جہاں پاکستان کی شہریت حاصل کرنے والے جس مقام پر بھی اس وقت موجود ہیں، وہ آج پاکستان کا 78واں جشن آزادی منا رہے ہیں، اور یقیناً ہر پاکستانی خوش ہے، خوش کیوں نہ ہو کہ ہم آزاد مملکت میں جی رہے ہیں۔ ناظرین آزادی کی قیمت ان سے پوچھی جائے کہ جو اس وقت آزادی کو ترس رہے ہیں۔ ناظرین ہمیں آزادی کی اہمیت معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ ہم اپنے ملک میں جو کرنا چاہیں بڑے عزت اور احترام کے ساتھ ہم کر گزرتے ہیں ناظرین اکرام، اور جو آزاد نہیں ہیں وہ تو کچھ کرنے کے لیے بھی ہزاروں مرتبہ سوچتے ہیں، اور جب کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان سے ظاہر ہے وہ آزاد نہیں ہیں تو وہ کچھ نہیں کر پاتے، بڑی مشکلات ہوتی ہیں ان کے لیے۔ ہم دعا گو ہیں جو مسلم ممالک اس وقت آزاد نہیں ہیں، اللہ انہیں آزادی جیسی دولت سے مالا مال فرمائے۔ ناظرین اس مرتبہ 14 اگست یقیناً ہر سال ہم خوشی مناتے ہیں، لیکن اس مرتبہ خوشی منانے میں تھوڑا اضافہ ہو گیا ہے۔ یقین جانیے خوشی منانے کا مزہ ہی دوبالا ہو گیا ہے۔ کیوں نہ مزہ دوبالا ہو، کہیں کسی جگہ پر کسی نے پوچھا بھائی اس مرتبہ کیوں خوشی زیادہ منائی جا رہی ہے، تو آواز آتی ہے کہ ناظرین ایک بورا تھا، بوری بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں، وہ بوری بھری پڑی تھی تکبر کے ساتھ، غرور کے ساتھ، تو اس بوری پر ہوتا ہے ایک ٹائٹ والا حملہ۔ وہ حملہ ہوتا ہے، جب حملے کے بعد آتا ہے شور، پوری دنیا میں شور ہو جاتا ہے، یہ کیا ہوا؟ تو آواز آتی ہے جناب مارکہ حق ہوا۔ ہم مارکہ حق کے ساتھ مارکہ حق کو اپنے لبوں پر سجاتے ہوئے جشن آزادی آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، تمام پاکستانیوں کو جشن آزادی کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور یقیناً ناظرین مارکہ حق ایسے نہ ہوا رات کو سوئے صبح مارکہ حق ہو گیا، نہیں، بالکل نہیں، اس کے پیچھے قربانیاں ہیں۔ جیسے پاکستان آزاد ہونے میں قربانیاں ہمارے بزرگوں نے دی ہیں، ہمارے اسلاف نے دی ہیں، اسی طرح مارکہ حق والا مارکہ سجانے میں بھی قربانیاں پیش کی گئی ہیں۔ ہم ان تمام شہداء کو اپنی جانب سے، اپنی پوری ٹیم کی جانب سے، میٹرو ون کی جانب سے، سفر حیات کی پوری ٹیم کی جانب سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور جشن آزادی کی خوشیاں سب کو مبارک ہوں ناظرین۔ اور آج مجھ سے بھی سوال کیا گیا حامد تم کیوں خوش ہو، تو میرا جواب ان کو تب بھی تھا اب بھی ہے کہ خوش اس لیے ہوں کہ آج میرے معزز مہمان بہت پیاری شخصیات ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنی ہیں، اور میرے پروگرام کی رونق میں اضافہ کرنے کے لیے موجود ہیں۔ وہ شخصیت کہ جنہیں ہم بچپن سے فالو کرتے آ رہے ہیں، اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ یقین جانیے ان کے لیے جب بھی کوئی الفاظ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں زبان کہتی ہے خاموش ہو جاؤ، بہت بڑا نام ہے، کیونکہ ان کا انداز گفتگو، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، بات کرنا، کنٹینٹ کو لے کر آگے بڑھنا کیا کمال تھا۔ وہ ایک ہی شخص تھا جو اب ہم میں تو نہ رہا، لیکن ان کی نشانیاں تو ہمارے پاس ہیں۔ ان کی نشانیاں جو ان کو ساتھ چلاتی تھیں، ان کا کنٹینٹ دیکھتی تھیں، ان کی ٹرانسمیشنز کو ہمیشہ فالو کرتی تھیں، کس کو بٹھانا ہے، کس کو اٹھانا ہے، کس کو اب ان کرنا ہے، کس کو اب آؤٹ کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جو ٹرانسمیشن کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ٹرانسمیشن کی خوبصورتی ہوتی ہے، اس میں اہم کردار ادا کرتی تھیں، وہ شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں بانیان ٹرانسمیشن رمضان ٹرانسمیشن، اور اگر ہم یہ کہیں رمضان ٹرانسمیشن کے اندر جو 27ویں شب کو جشن آزادی کی خوشیاں جو ہم مناتے ہیں، وہ بھی ٹرین ہمیں وہیں سے ملتا ہے، اور انہی کی بدولت ہمیں وہ ٹرین بھی ملتا ہے۔ اور آج ہر چینل پر آپ دیکھتے ہیں جشن آزادی کی خوشیاں، چاہے وہ رمضان 27ویں شب کے ہو، 27ویں روزے کی ہو یا 14 اگست کی ہو، ہم انہیں بھی سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت خوبصورت شخصیت، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرمانے والی شخصیت، ماشاءاللہ ٹی وی اینکر بھی ہم نے دیکھا، مختلف ٹی وی چینلز پر ٹرانسمیشنز بھی کرتے ہوئے، اس کے علاوہ اسپیشلی پاکستان ٹیلی ویژن سے بڑا گہرا تعلق ہے، وہاں بھی ان کے پروگرام ہم دیکھتے رہے، بہت کچھ سیکھتے رہے، اور سماجی رہنما بھی ہیں، سماجی ورکر بھی ہیں، ایڈوکیٹ بھی ہیں۔ آپ
کوئی بھی پہلو اٹھا کر دیکھ لیں یقین جانی ہمیں نمایاں نظر آتی ہیں۔ محترمہ ڈاکٹر بشرا اقبال صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کی اتنی محبتوں کا، اور بہت مبارک ماشاءاللہ آپ کے شو میں آئے ہیں ہم پہلی بار، بڑا اچھا لگ رہا ہے اور بہترین انداز آپ کا۔ ابھی آپ باقی گیسٹ سے تعارف کروائیں، پھر اس کے بعد ہم جشن بالکل آپ سے جشن آزادی کے حوالے سے بات چیت ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ آغاز بھی آپ سے ہو چکا، آپ تشریف لائیں، بے حد مشکور ہیں۔ آپ کے ساتھ موجود ہیں بہت خوبصورت شخصیت، میں چاہوں گا کہ ناظرین کو بتاتا چلوں، یقیناً آپ انہیں مختلف ٹی وی چینلز پر دیکھتے ہیں، مختلف پروگرامز میں ہم انہیں دیکھتے ہیں۔ سیاست سے بڑا پرانا اور بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ نائب صدر ہیں وومن ونگ سندھ کی، اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ میری مراد محترمہ شمیم ممتاز صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ آپ کا بے حد مشکور، آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائی ہیں، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ سے بھی ہم بات چیت کا آغاز کریں گے، جشن آزادی کی خوشیوں میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ ناظرین، ہمارے تیسرے جو معزز مہمان بہت پیاری شخصیت اسلام آباد سے تشریف لائے ہوئے ہیں، اور کراچی میں آج کل ان کا بسیرا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں اور سماجی رہنما بھی ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، میرے دوست محترم المقام ظہیر وڑائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ظہیر بھائی۔ وعلیکم السلام، کیسے مزاج خیریت سے ہیں؟ جشن آزادی کی تینوں معزز مہمانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں اپنا سوال بشرا اقبال صاحبہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ جشن آزادی کی خوشیاں ہم منا رہے ہیں، 78ویں جشن آزادی ہے، کیا کہتی ہیں آزادی کے حوالے سے؟ یہ تو آپ ظاہر ہے یہ ٹاپک، یہ دن ایسا ہے کہ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ یہ تجدید عہد وفا کا دن ہے، اپنے ملک سے، اپنے وطن سے، اس مٹی سے، بے شک کہ ہم 14 اگست یا 23 مارچ کو بیٹھتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، یہ فلیگ لگاتے ہیں سب کچھ، اور پھر میرے خیال میں پورا سال ہم بھولے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اس کنٹری نے ہم کو کیا کچھ دیا ہے معاف کیجیے گا۔ بہت ساری جانوں کا نذرانہ دے کر یہ ملک حاصل ہوا، بالکل ہمیں یہ تشت میں رکھ کے نہیں دیا گیا۔ وہ قربانیاں ہم یہ ذکر کرتے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں بچپن سے، پروگرامز کے تھرو ہم سنتے آ رہے ہیں، لیکن ریئلائزیشن کا ٹائم ہے یہ، کیونکہ ظاہر ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جہاں ہم ترقی کر رہے ہیں وہاں دشمن جس طرح سے آپ نے ابھی ذکر کیا، بہترین آپ نے انٹرو میں وہ جو کہتے ہیں نا، جو مارکہ حق ہوا، جی بنیان مرصوص، کیا مطلب ہے اس کا؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ صف کی آیت نمبر 4 ہے، بنیان مرصوص کا مطلب ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ اور سیسا پلائی ہوئی دیوار کیوں کہا؟ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح، ہم کو وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے رہنا ہے، نہ صرف ان وقتوں کے لیے کہ جب جنگ کا ماحول ہو، صرف اس وقت کے لیے نہیں، تھرو آؤٹ ہمیں امن کی حالت میں بھی سیسا پلائی ہوئی دیوار بنیان مرصوص ہی بن کے رہنا ہے۔ یہ میسج بھی ایک طرح سے نہ صرف دشمن کو دیا ہے ہم نے کہ ہمیں توڑ نہیں سکتے تم، ہم نے خود کو بھی دیا ہے، کیونکہ انٹرنلی بھی دشمن ہوتے ہیں، آپس میں بھی تھوڑی سی ایک دوریاں ہوتی ہیں، کچھ دشمنیاں ہوتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ ہم لوگ ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں، تو وہ ڈیوائیڈ نہیں ہونا ہے، یونٹی میں ہی سب کچھ ہے۔ بالکل ایسے تو آزادی کا مطلب، آزادی یونائٹ ہو کے ہی ملتی ہے، کبھی بھی ڈیوائیڈ ہو کے نہیں مل سکتی۔ ہم چاہے ہم اپنے ریلیجن کو لے لیں، یا ہم اپنی کلچر کو لیں، ہم سب چیزوں کو لیں، ہم الگ الگ طرح کی پہچان رکھتے ہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا، اور پھر کنٹری وائز بھی اگر آپ دیکھیں تو ٹھیک ہے، ہم سندھی ہیں، بلوچی ہیں، پنجابی ہیں، مہاجر ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن جب بات آتی ہے پاکستان کی تو بس ہم صرف پاکستانی ہیں۔ یہ سب چیزیں ہماری پہچان ہے، بالکل ہمارا ایک کنیکشن ہے کہ ہم وہاں سے بلانگ کرتے ہیں، ہم وہاں سے بلانگ کرتے ہیں، یس، پر ہم اسی مٹی کا اناج کھا کے بڑے ہوئے ہیں، تو بڑا قرض ہے ہم پر، اور یہ وقت ہوتا ہے، یہ جشن آزادی کی خوشیاں بالکل منانی چاہیے۔ آپ نے بالکل درست کہا، جو ممالک، جو قومیں ابھی فلسطین کا ذکر کروں گی یہاں پر میں، کہ اللہ تعالیٰ ان کو آزاد کرے۔ ایکچولی جو بہت تکلیف سے کشمیری بھائی بہن ہیں ہمارے، کتنی عرصے سے ایک تکلیف سے، ایک جنگ سے جدوجہد لڑ رہے ہیں، کتنی جانیں وہاں جا چکی ہیں، شہید ہوئے ہیں لوگ، تو اللہ تعالیٰ ان کو آزادی کا صحیح مطلب وہ جانتے ہیں۔ بالکل جی۔ اچھا، ہمارے ساتھ شمیم ممتاز صاحبہ بھی موجود ہیں، میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں
پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے، یقیناً کیونکہ آپ کا تعلق سیاست سے ہے، تو ہماری نوجوان نسل سیاست سے کٹتی چلی جا رہی ہے. حالانکہ آزاد تو ہیں، آزادی کا جشن بھی منا رہے ہیں، لیکن اس کی کیا وجہ ہے اور آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی آزادی کے حوالے سے؟ پلیز. سب سے پہلے تو شکریہ میٹرو کا کہ آج ہم یہاں 78ویں سالگرہ پاکستان کی منانے کے لیے موجود ہیں، اور مارکہ حق بھی ہے، اور پہلی تاریخ سے ہم یہ پورا میسج سندھ گورنمنٹ کی طرف سے لے کے چل رہے ہیں، کیونکہ میرا تعلق ظاہر ہے میں ایم پی اے بھی ہوں اور ایکس منسٹر بھی ہوں، تو تعلق چونکہ پیپلز پارٹی سے، تو ہم نے سندھ گورنمنٹ نے خاص طور پہ اعلان کیا کہ ہم پہلی تاریخ سے جو ہے وہ اس پروگرام کو لے کے چلیں گے. تو امن کے سفیر ہمارے ساتھ اورنگزیب سلطان موجود ہیں، اور میرے خیال سے ہم نے کراچی کا کوئی ڈسٹرکٹ ایسا نہیں چھوڑا جہاں ہم اسکولوں میں نہیں جا رہے ہیں، کیونکہ جیسے ابھی آپ نے نوجوان نسل کی بات کی، مارکہ حق بھی ان کو بتانے کی ضرورت ہے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ اتنی چھوٹی عمر میں ان بچوں کو نہیں پتہ کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کیا ہوتی ہے یا بنیان المرصوص کا مطلب کیا ہے. تو آج بھی جب میں نے بات کی کہ اسکول میں، تو ہم نے یہی ان بچوں کو بتایا کہ انفارمیشن بہت ضروری ہے. انفارمیشن لے کے آپ چلیں گے، معلومات کا خزانہ آپ کے پاس ہوگا، تو آپ دلیل کے ساتھ کسی سے بات کر سکتے ہیں. وہ دوست بھی ہو سکتا ہے اور وہ دوست نہیں بھی ہو سکتا. نوجوان جو آپ نے کہا سیاست سے دور، تو بہت معذرت کے ساتھ پچھلا جو دور گزرا کوئی 2 سال پہلے، تو وہ دور ایسا گزرا کہ اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے جس بھی پارٹی کے تھے، انہوں نے یہ پیغام دیا کہ سب سے برا جو ہے وہ سیاست نہ ہے، سب سے زیادہ کرپشن جو ہے وہ سیاست میں ہو رہی ہے، سب سے زیادہ برائی جو ہے وہ سیاست میں. تو نوجوان اس وقت اس ایک چیز کو لے کے ایسے چلے کہ ان کو لگا کہ واقعی سب سے برا تو سیاست نہ ہے. وائٹ کالر کو تو وہ بھول ہی گیا کہ جرائم تو وائٹ کالر میں زیادہ ہیں سیاست کے مقابلے میں، تو وہ بھول گئے لوگ. تو نوجوانوں کو کوئی لیڈرشپ نہیں ملی. اب الحمدللہ بلاول بھٹو زرداری نوجوان لیڈر میرا وہ موجود ہے، اور ہم کہتے ہیں ہاتھ میں ہاتھ دو اور بلاول کا ساتھ دو. تو ہم یوتھ کے لیے یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ یوتھ آئے. دیکھیں بلاول بھٹو زرداری ہو یا کوئی بھی ہو، کوئی بھی وزیر اعظم ہو، آزادی نعمت ہے، ہمیں آزادی کو لے کے چلنا ہے. پاکستان ہے، پاکستان آزاد ہے، تو ہم سب ہیں. اور جب پاکستان اللہ نہ کرے اگر پاکستان کا وجود نہیں رہا تو پھر ہم سب بھی نہیں ہیں. تو انشاءاللہ تا قیامت پاکستان قائم رہے گا. ہم اگلے سال بھی اسی طرح آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، اسی طرح ہم پھر جشن آزادی منائیں گے. مارکہ حق ہمیشہ رہے گا ہمارے ساتھ، آج بھی ہے، کل بھی رہے گا. اور اس وقت اگر حالات ایسے نہ ہوئے تو پھر ہم جشن آزادی منائیں گے، ورنہ پھر اس وقت ہم ایک اور سلوگن کے ساتھ پھر موجود ہوں گے عوام کے بیچ میں. اور انشاءاللہ پاکستان قائم رہے گا. اور آپ نے کیک نہیں رکھا، اس کی کمی محسوس ہو رہی ہے، آپ کیک بھی منگا کے رکھیں تاکہ ہم کیک بھی کاٹیں. بالکل، یہ آپ نے جو ارشاد فرمایا، آپ کا حکم یہ ہمارے لیے حکم ہے، ابھی عنقریب پورا ہونے والا ہے اور کیک ہمارے درمیان ہوگا اور ہم کٹ بھی کریں گے اور انشاءاللہ جشن آزادی کا نعرہ بھی لگائیں گے. اور ہمارے ساتھ ظہیر وڑائی صاحب موجود ہے. ظہیر بھائی، یقیناً جشن آزادی کی خوشیاں ہیں، ہم اگلے سال بھی منائیں گے، پچھلے سال بھی منائی تھی، لیکن اس مرتبہ بڑا جوش ہے، جذبہ ہے، ولولہ ہے، ایک عشق بھی ہے. کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ اور میٹرو کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا. اور جہاں تک اس دفعہ کا، ویسے جوش اور ولولہ ہر دفعہ ہوتا ہے، اس دفعہ خوشی زیادہ ہے. خوشی ایسے زیادہ ہے کہ جو ہم نے مارکہ کی ہے وہ ہمارے لیے ایک مشل راہ بھی بن گیا نئی نسل کے لیے. چونکہ 1965 اور 1971 کے بعد جو ایسی یہ پہلی جنگ ہے جو عوام نے دیکھی ہے. پہلے بارڈرز پہ ہلکی پھلکی چلتی تھی، دس از فرسٹ ٹائم کہ آپ کے ڈرون اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وہ سارا ہوا ہے. اور آپ بڑے زبردست طریقے سے دنیا کو ہم نے اچنبے میں ڈال دیا کہ پاکستان نے کیا کر دکھایا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس میں ہماری جو پاک افواج ہے ان کا بڑا کلیدی کردار ہے، ایئر فورس کا بڑا کلیدی کردار ہے کہ انہوں نے اس دوران یہ 25-30 سال جو گزرے، اس دوران انہوں نے اپنے آپ کو اتنا اکوپڈ کر لیا کہ جو آنے والی جنریشن کی جو جنگیں ہیں یا لڑائیاں ہیں اس میں ماشاءاللہ اب وہ دنیا کے لیے ایک مشل راہ بھی ہیں اور ان کے لیے ایک ایگزامپل کا باعث بھی ہیں. تو یہ میرے خیال سے سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمیں ایک ٹرسٹ مل گیا اپنی پاک افواج پہ کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں، کیونکہ ابھی تک ہم نے ٹرائل ہی نہیں کیا تھا. تو یہ ٹیسٹ اینڈ ٹرائل ہو گیا اور اب دنیا دیکھیں ماشاءاللہ اب ہمارے ایکوپمنٹ پرچیز کر رہی ہے جو ہم نے بنائی ہوئی چیزیں تھیں، اور ہم سے وہ ٹریننگز لے رہی ہیں. بہت سارے ممالک جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ان کی ڈیل چل رہی ہیں، میڈم کو مجھ سے زیادہ بہتر پتہ ہوگا. تو اس سلسلے میں کافی اچھا ایک چل رہا ہے. تو میرے خیال سے یہ زیادہ بڑی خوشی ہے کہ اب ہم امپاور ہو کے آزاد ہیں. بالکل ایسے کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گی. 71 اور 65 تو شاید بچوں کو یاد نہ ہو، اس مرتبہ میں نے بچوں میں وہ جذبہ دیکھا کہ جنگ کیوں رک گئی. ہم نے تو ڈرون دیکھا ہی نہیں، ہم نے تو ٹی وی پہ سنا فلاں جگہ گر گیا. میرے اپنے گھر میں بچے جو ہیں اب جو گرینڈ سنز یا وہ ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیں مزہ ہی نہیں آیا، کیونکہ ہم چھوٹے تھے تو چارپائیوں کے نیچے چھپا دیا جاتا تھا بڑا صاحب کہ جی کچھ گر جائے گا تو بچے مر جائیں گے. اب بچے کہہ رہے تھے چلیں سی ویو، ہم چل کے دیکھیں کہاں ڈرون گرا، کہاں کیا ہوا. تو یہ تبدیلی آئی ہے نوجوانوں میں کہ ہم بزدل نہیں ہیں،
ہم مارکہ حق کے ساتھ کھڑے ہوئے. بالکل شمیم ممتاز صاحب اس پر بات جاری رہے لیکن ہماری ایک چھوٹی سی مجبوری ہے, بریک لینا بہت ضروری ہے. ناظرین ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سفر حیات. میں ہوں آپ کا میزبان حامد رضا, ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں. بات چیت جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گی. بشرا اقبال صاحبہ, ڈاکٹر بشرا اقبال صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بشرا اقبال صاحبہ بتائیے گا کہ اگر آج قائد اعظم حیات ہوتے ہیں, ویسے تو ہمارے دلوں میں ہیں اور اس کے علاوہ ہر وقت موجود ہوتے ہیں, ان کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے نا. کہیں بھی جائیں جب قائد اعظم دکھاتے ہیں تو سارے معاملات طے بھی ہوتے ہیں, باتیں بھی ہوتی ہیں. آج اگر وہ ہوتے تو آپ بتائیں نا کیا سوال کرتے ہیں ہمارے پاکستان کے دور کو, اس نوجوان نسل کو دیکھ کر, اس جوش کو دیکھ کر اور آج کل جو صورتحال بنی ہوئی اس کو دیکھ کر؟ سچ کہوں صحیح جواب اگر کہیں تو, کیونکہ جھوٹ بولنا میری عادت میں ہے نہیں, وہ مایوس ہوتے. مایوس ہوتے وہ مایوس ہوتے کیونکہ جو نئی نسل ہے, جو قائد اعظم کے اقوال ہیں اور جو قائد اعظم کی ظاہر ہے جو لائف رہی, اس میں جو پیغام ہم کو دے کے گئے تھے نا, ہم نے وہ پورے نہیں کیے, تو اس لیے مایوس ہوتے. اتحاد, تنظیم, یقین محکم, کام کام کام. آپ بتا دیجئے, یہ صرف ہم کتابوں میں تو پڑھتے ہیں, آج مجھے بھی یاد ہے, آپ کو بھی یاد ہے, لیکن ہماری زندگی میں پاکستان سے ریلیٹ کیا جائے اگر تو کہاں ہیں ہم؟ اگر صرف آپ ٹریفک سسٹم کو ہی لے لیں تو ڈسپلن, تنظیم, نو, بالکل نہیں ہے. اتحاد باتوں میں ہے, ایکچولی نہیں ہے, تو مایوسی ہی ہوگی. وہ شخصیت جو بابائے قوم ہے, وہ شخصیت جس ایکچولی جو کریٹر ہے, جس نے اس قوم کو آزاد نہیں کرایا, پاکستان قائم ہوا ہے. بالکل قائم ہوا ہے, پاکستان قائم ہوا ہے اور ہم کو قائم رکھنا ہے اس کو, یہ ہماری ذمہ داری ہے. وہ چھوڑ کر گئے ہیں یہ سب کچھ کر کے, انہوں نے اپنی پوری زندگی, اور تحریک پاکستان, بانیان پاکستان جو ہیں وہ اپنی پوری زندگی دے گئے. بالکل ایسا ہی ہے. اور پوری زندگی کا ایک نچوڑ یہ پاکستان قائم ہوا. اور اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے ڈرائنگ رومز میں بڑی آسائش والی زندگی گزارتے ہوئے ہم کہہ دیتے ہیں, بڑے بڑے جملے لوگ بول جاتے ہیں. میں کہنا اس وقت کیونکہ آزادی کی خوشی تو میں مایوسی والی باتیں کرنا نہیں چاہتی, لیکن آپ نے کیونکہ سوال ایسا کیا, اور ظاہر ہے جھوٹ تو نہیں بول سکتے ہم کہیں کہ نہیں وہ بہت ایکچولی پاک فوج کا ذکر کرتے ہیں. ہاں, پاکستان بالکل صحیح ہاتھوں میں ہے. پاکستان کے جو رکھوالے ہیں, جو ہم پاسبان ہیں ایکچولی, جو بارڈرز پہ مورچوں پہ کھڑے ہوئے ہیں, جو دن اور رات مطلب اتنی برف میں برف میں وہ اپنے پورے دن اور رات فیملی سے دور ہو. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ وہ جاگتے ہیں تو ہم سوتے ہیں, تو آئی تھنک بالکل ایسا ہی ہے. اور ایکچولی یہی ہے. اور کتنے شہداء چلے جاتے ہیں جن کا ہم کو پتہ بھی نہیں ہے, ان کی فیملی سفر کرتی ہوں گی, سب تو اپنے تو ان کے بھی ہیں, لیکن انہوں نے اپنوں کو بھی چھوڑا, انہوں نے اپنی نیند کو چھوڑا, اپنی آسائشوں کو چھوڑا, تو جا کے اس ملک کی حفاظت ہوتی ہے. تو یہ ان کا کام ہے, وہ کر رہے ہیں. پر ہمارا کام بینگ قوم, ایک نیشن کی حیثیت سے, پہلے تو ہمیں نیشن بننا ہے. ہم ابھی تک نیشن نہیں ہیں, ہمیں نیشن بننا ہے. ہمیں کیا جنگیں ایک کریں گی؟ نہیں, ہمیں جنگیں ایک کیوں کریں؟ ویسے اس مرتبہ تو جنگ ہوئی ہے تو سب ایک ہوئے, ویسے ایک ہوئے تو ایک رہنا ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ تھرو آؤٹ ہمیں آگے یہ پیغام لے کے چلنا ہے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کہ وہ جنگ جو ہوئی اس نے دنیا کو بھی یہ پیغام دیا کہ ہمارے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نہ چھیڑ ملنگا نو. ہاں جی, نہ دشمن کی جو للکار ہے اس کو آنکھ میں آنکھ ڈال کے ہماری پاک فوج نے الحمدللہ جواب دیا ہے. لیکن یہ ایک میسج ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمیں اپنے انٹرنلی بھی جو ہمارے اپنے مسائل ہیں, جو بھی ایشوز ہیں, ان کو مل کے بیٹھ کے سارٹ آؤٹ کرنا ہے, ایک ہو کے چلنا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا شمیم ممتاز صاحب, بہت اچھا سوال ذہن میں اچانک سے آ گیا. آپ اگر اقتدار میں ہوں, آپ کے اختیار میں ہو کہ یہ چیز میں لازمی قرار دوں, اس جشن آزادی کی خوشی میں آپ کیا ایسی چیز پاکستان کے اندر لاگو کریں گی کہ جو ہم سب کے لیے بہت بہتر ہو؟ میں تو کہوں گی ہر دن جشن آزادی ہونا چاہیے. واہ واہ واہ. تاکہ ہمارے بچوں کے ذہن جو ہیں وہ یہ سمجھ سکیں کہ پاکستان کب بنا, کیوں بنا, کیا تاریخ تھی اس کی. کیونکہ ہم بڑا بنا بنایا ایک سلیبس جو ہے وہ ہم پڑھا رہے ہیں بچوں کو مستقل,
ایک دن مناتے ہیں ہم کوئی بھی دن، قائد اعظم کا دن ہے، علامہ اقبال کا دن ہے، سالگرہ ہے، برسی ہے، بچے ہمارے اس سے آگے نہیں چل پاتے. تو میں اگر میرے اختیار میں ہو تو ایک تو سیلیبس میں یہ ضرور لاؤں کہ ہمیں اپنی تاریخ کو یاد رکھنا ہے، اور ماضی کے ساتھ ساتھ ہمیں مستقبل کی تیاری کرنی ہے، کیونکہ ہم ماضی میں اگر چلے جاتے ہیں تو مستقبل کو بھول جاتے ہیں. مستقبل کیا ہے؟ جیسے ابھی بشرا نے کہا کہ ہمارا سلوگن جو ہے تنظیم، اتحاد، یقین محکم، اس کے ساتھ ساتھ پھر ڈسپلن، اور ڈسپلن کام کام اور کام. اگر ہم ٹائم کی قدر نہیں کریں گے، وقت کی قدر نہیں کریں گے، 12 بجے ہم اٹھتے ہیں، 12 بجے رات کو ہم 2 بجے سوتے ہیں، تو یہ وہ قائد اعظم کا سلوگن نہیں ہے کام کام اور کام. کام کا مطلب ہے میں اپنے وقت سے اٹھوں. جو مسلم ممالک نہیں ہیں یا کوئی اور ملک ہیں، وہ لوگ کیوں کامیاب ہیں آج تک؟ وہ اسی لیے کام ہے کہ وقت کے پابند ہیں، وہ وقت پہ اٹھتے ہیں، وقت پہ کام کرتے ہیں، اور وقت پہ وہ کام کو بند کر دیتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس وقت ہم انرجی کے کرائسس سے گزر رہے ہیں، لوڈ شیڈنگ سے گزر رہے ہیں. تو کیا ہم اس قدرتی جو ہمارا سسٹم ہے سولر کا، جو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا، کیا ہم اس سے وقت پر فائدہ نہیں اٹھا سکتے؟ تو میں ٹائم کی پابندی کو ضرور لاگو کرواؤں کہ بھئی ٹائم سے اٹھیں، ٹائم سے کام پہ جائیں، اور ٹائم پہ. سی ایم صاحب کا جب میں منسٹر تھی تو سی ایم صاحب کا کہنا یہ تھا کہ جب 9 بجے کا مطلب گھڑی میں 9 بجے. تو ہم نے ایک گروپ بنایا ہوا تھا، اور ہم وہاں پہ جا کے ہم اس کو کرتے تھے کہ بھئی ہم آ گئے. تو وہ ایک ہو جاتا تھا کہ ہم اپنے، تو اگر ہم اس کو بنا لیں اپنی زندگی کا موٹو بنا لیں ہم، تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم بہت کامیاب قوم بن سکتے ہیں، اور قائد اعظم کی روح کو ہم کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیں گے اگر ہم ان کے اصول پہ چلیں. بالکل میں بشرا کی بات سے ہوں کہ پروگرام مایوسی والا نہیں ہے، لیکن قوم جو ہے اب قوم نہیں رہی ہے، انسانوں میں تبدیل ہو گئی ہے، لسانیت میں بدل گئی ہے. ہم قومیتوں کی طرف چلے گئے کہ نہیں یہ ہے. ابھی اگر کسی چیز کو ڈمپر کو آگ لگا دیں تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ ڈمپر کی کوئی اہمیت نہیں تھی، وہ تو جل گیا، لیکن اس کے ساتھ جو لوگ زخمی ہوئے، جو لوگ جل گئے، جو لوگ نقصان میں چلے گئے، ان کا کیا قصور تھا؟ تو اس کو ہمیں ضرور لاگو کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم چیزوں کو ڈسپلن میں لا سکیں. لیکن بگڑے ہوئے معاملات ہیں، ہم امید لگائے بیٹھے ہیں ہر صبح دیکھیں جب ایک بچہ جنم لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ بھی اپنی لوگوں سے مایوس نہیں ہوا ہے، ورنہ یہ سلسلہ رک جاتا. ہر صبح ہماری امید کی صبح ہے. انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. اللہ کرے ایسا اور بہت جلد ہو جائے، کیونکہ ہمارے تمام پاکستانیوں کی یہی آواز ہے، یہی صدا ہے. بشرا صاحبہ بریک پہ بھی ہمیں جانا ہے، لیکن ایک سوال ذہن میں آ گیا، میں چاہتا ہوں کر گزروں کہ میڈیا کے کردار کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، آپ دیکھیں نا اس وقت آپ کوئی بھی چینل لگائیں، آپ کو جشن آزادی کی خوشیاں دھوم دھام کے ساتھ نظر آ رہی ہوں گی. میڈیا کا کردار اس میں آئی تھنک مؤثر کردار ادا کر رہا ہے. آپ کیا کہتی ہیں اس حوالے سے؟ بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں کسی بھی قوم میں اس کی بقا کے لیے، اس کی اور سلامتی کے لیے تو جو یہ میسج جاتا ہے وہ ذرائع ابلاغ کے ہی تھرو جاتا ہے، اور ذرائع ابلاغ کا بہت اہم کردار ہے. اس میں الیکٹرانک میڈیا ہے، چاہے اس وقت فی الحال کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا کی میں بات کروں گی، ہمارا سوشل میڈیا ہے، بلکہ ابھی ہم نے کیونکہ معرکہ حق کی بات کی تو بنیان مرصوص میں اس میں بھی ابھی جوانوں کی بات ہو رہی تھی. تو جو ابھی انہوں نے کہا کہ بہت ینگسٹ ینگر جو لوگ جنریشن تھی وہ کہہ رہی تھی کہ کیوں رک کیوں گئی یہ جنگ. وہ اس لیے کہ ان کو مزے آ رہے تھے، وہ جو انہوں نے تو میم والی جنگ بھی لڑی اور وہ بھی جیت لی. اس میں ہم نے جو اپنے بارڈرز پہ یا اپنے دشمن سے جنگیں جیتی ہیں، جنگ جیتی ہے، ہر لحاظ سے جیتی ہے. ہم نے میم والی جنگ بھی جیتی ہے. تو ہمارا جوان جو تھا، میں تو ان کی کریٹیوٹی کو سلام کرتی ہوں. کیا مطلب میں خود لگی ہوئی تھی سوشل میڈیا میں، میں بھی اپنی، لیکن ہر انسان نے اپنے حصے کا ایک رول پلے کیا ہے. اور ہر گھر میں جنگ جیتی گئی ہے. ویسے آپس کی بات ہے، ہر گھر میں. وہ آپ نے وہ پکچر دیکھی ہوگی، ایک بندہ، ایک عام سا پاکستانی شہری، اس نے کلاشن کو پکڑی ہوئی، ساتھ آپ آرمی والے دیکھ رہے ہیں، وہ ٹینک پہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ مطلب وہ مقابلہ کر رہا ہے. وہ کتنی ان کی ڈرونز گرے تو اس کی جو پیسز لے کے اس کے جنازے نکالے گئے ہیں، ان کی ویڈیوز بنائیں گی. واہ واہ. وہ بہت انٹرٹیننگ اس لیے تھا کہ اسی چیز نے ہم کو چارج رکھا، اور ہم دیکھ کے خوش ہو رہے تھے کہ نہیں، ہم ایکچولی یہ بھی ایک کائنڈ آف سیلیبریشن تھی جنگ جو ہم جیت رہے تھے. اور ہم جو بھی دن گزرتا رہا ہے وہ 10 مئی کی بعد، تو وہ ہر دن ہمیں چارج کر رہا تھا کہ ٹھیک ہے. تو جیسا انہوں نے کہا نا کہ اس کو انجوائے کر رہے تھے، وہ اسی لیے انجوائے کر رہے تھے کیونکہ ہم نے میم والی جنگ بھی جیتی ہے. بالکل جی. ناظرین، باتیں ہماری چلتی رہیں گی، ہمارے معزز مہمان موجود ہیں، لیکن ہم آپ کا بھی خیال رکھتے ہیں، آپ بھی پانی پی لیں. ہم چلتے ہیں بریک کی جانب، ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سفر حیات. میں ہوں آپ کا میزبان حامد رضا. ایک بار پھر پوری ٹیم کی جانب سے جشن آزادی مبارک ہو. اللہ کرے اسی طرح ہم پاکستان کی خوشیاں مناتے رہیں. معزز مہمان موجود ہیں. ظہیر وڑائی صاحب کافی دیر سے خاموش بیٹھے ہوئے، میں ان کی طرف بھی جانا چاہوں گا. ظہیر بھائی،
جشن آزادی کی خوشیاں ہیں، نوجوان نسل آپ کو دیکھ رہی ہے. میں چاہوں گا اس خوبصورت نوجوان نسل کو جنہوں نے مارکہ حق کمال کا ادا کیا، یقین مانے، اور کمال کا کارنامہ سر انجام دیا، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں میرے خیال سے ہر آزادی کا دن ہمارا جو ہے وہ تجدید عہد کا دن ہوتا ہے، جس میں ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے اس ملک کو کیا دینا ہے. اس میں ہم یہ مت سوچیں کہ یہ ملک ہمیں کیا دے رہا ہے. جو اسپیشلی میں ابھی جنزیز کی بات کروں گا جو ہمارے فیوچر لیڈرز ہیں، میں ان سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ ایک آزاد ملک میں آزاد زمین کے اوپر سانس لے رہے ہیں، آپ اپنی مذہبی رسومات آزادی سے ادا کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی ثقافت ہے وہ آپ اس کے ساتھ کاربند ہے. یہ بہت بڑی آزادی ہے. آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس وقت اس ملک کو دے کیا رہے ہیں، میرا رول کیا ہے، میں اپنی طرف سے کیا دے رہا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کو کرٹیسزم کی بجائے کرٹیکل سوچ کے اوپر جانا چاہیے. جیسے ایدی صاحب گئے تھے کہ انہوں نے کپڑا بیچتے بیچتے انہوں نے ایک ماشاءاللہ اتنی بڑی امپائر کھڑی کر دی جو ایک دنیا کی سب سے بڑی ویلفیئر آرگنائزیشن ہے. تو وہ ایک بندے کی کاوش تھی. تو اگر ہر پاکستانی 25 کروڑ عوام ہے اور ہماری جو جنریشن ہے 46% ہمارے جو ہیں وہ یوتھ ہے، اگر صرف وہ یہ سوچیں کہ میں اپنے حصے کا دیا جلا دوں اس ملک کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان جو ہے نا وہ یہ جو 46% نوجوان ہیں یہ سارے عیدی بن جائیں گے، اور اس ملک کو کوئی بھی بیٹ نہیں کر سکے گا، کوئی اس کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا. بالکل ظہیر بھائی، بہت خوبصورت آپ نے بات کی. میں چاہوں گا محترمہ شمیم ممتاز صاحبہ، آپ بھی ہمارے ناظرین کو، کیونکہ سب کی نظریں آپ پر ہیں اس وقت، کمنٹ دیجئے نا، کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کے عنوان جو ہے وہ سفر حیات ہے، تو بس یہ پیغام دوں گی میں کہ اس دھرتی سے میں نے سب کچھ پایا، یہیں پیدا ہوئے، یہیں پایا، تعلیم حاصل کی، عزت دولت شہرت سب یہیں سے کمائی ہے، اور جو جس جگہ پر اب ہم کھڑے ہیں تو لوٹانے کا وقت ہے، اور ہمیں اپنے وطن کو یہ چیزیں لوٹانی ہیں، چاہے وہ انفارمیشن کی شکل میں ہو، چاہے وہ ایدی صاحب کی شکل میں ہو، چاہے وہ ادیب رضوی کی شکل میں ہو. ہمیں یہ چیزیں واپس لوٹانی ہیں اور اس سفر حیات کو انشاءاللہ جاری و ساری رکھنا ہے. اور اگلے سال پھر ہم بیٹھیں گے اسی طرح، اور اسی طرح ہم جشن آزادی منائیں گے انشاءاللہ. اور جو کچھ ہمارے پاس باقی بچا ہے وہ بھی ہم اپنی دھرتی کے اوپر قربان کر دیں گے. ایک سوال آپ نے کیا تھا، میں تھوڑا سا بڑھاؤں گی کہ مارکہ حق. میں یہ کہتی ہوں کہ جب اندر جنگ نہیں ہوگی تو ہم باہر کی جنگ بہت آسانی سے جیت سکتے ہیں. بہت خوب. ہم نے اس وقت اپنی فوج کا ساتھ دیا، عوام ساتھ کھڑی ہو گئی، اس سے ہٹ کے کہ میرا تعلق کس زبان سے ہے، کس مسلک سے ہے، اور میرا تعلق کس صوبے سے ہے، لیکن ساری عوام ایک ساتھ کھڑی ہو گئی تھی کہ نہیں، ہم نے منہ توڑ جواب دینا ہے دشمنوں کو. تو ہم نے فوج کے ہاتھ مضبوط کیے. تو میں مبارکباد دوں گی اپنے چیف کو، فیلڈ مارشل صاحب کو، اپنی عوام کو، تمام یونیفارم پہننے والے لوگوں کو. آپ کے چینل کے تھرو میں دوں گی مبارکباد کہ جو لوگ زندہ ہیں انہیں یہ آزادی سفر حیات مبارک ہو، اور جو لوگ شہید ہو گئے ہم انہیں خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کریں. اور اس خراج عقیدت خراج تحسین میں ہم ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو بھی یاد رکھتے ہیں. اللہ ان کو بھی غدیق رحمت کرے. انہی کا احسان بھی ہے، ان کی محنت بھی ہے، جو آج ہم سینہ پھیلائے اللہ کے فضل و کرم سے کھڑے ہیں اور دنیا کو ہم آنکھیں بھی دکھا سکتے ہیں. بشرا صاحبہ، میں چاہوں گا ڈاکٹر بشرا اقبال صاحبہ موجود ہے. جاتے جاتے اس پروگرام کے اختتام کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں، کیا آپ ہمارے ناظرین کو پیغام دینا چاہیں گی؟ ہزاروں پھول سے چہرے جھلس کے خاک ہوئے، واہ، بھری بہار میں اس طرح اپنا باغ جلا. واہ واہ، کیا بات ہے. ملی نہیں ہے یہ عرض پاک تحفے میں، بالکل ایسا ہے. جو لاکھ دیپ بجھے ہیں تو یہ چراغ. واہ واہ واہ، بہت خوب، واہ واہ. بس میں اتنا کہوں گی کہ یہ جو چراغ جلا ہے نا، اس چراغ کو ایسے ہم بچاتے ہیں نا ہوا سے، ارد گرد کی گرد و غبار سے، ہوا سے سب سے بچاتے ہیں ایسے. تو یہ انگلیاں جڑی رہنی چاہیے، یہ ہاتھ اسی طرح اس چراغ کے ارد گرد رہنے چاہیے. یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ قرض ہے اس مٹی کا ہم پر، اور اس مٹی کو گواہ رہنا ہے. تو ہم تبھی کہہ سکیں گے وطن کی مٹی گواہ رہنا، کہ جب ہم تیرا وجود ہم سے ہے اور ہمارا وجود تجھ سے ہے. بس تو یہ ہم اسی طرح سے ایک یونائٹ ہو کر اپنے قائد اعظم ہمارے جو بانی پاکستان ہیں ان کی روح کو بھی خوش کریں، اور جو اس وطن کی حفاظت کریں. جن کا کام ہے وہ تو کر ہی رہے ہیں، اور جو ہمارا کام ہے وہ ہم کو کرنا ہے. بالکل جی. موج بڑھے یا آندھی آئے، دیا جلائے رکھنا ہے. گھر کی خاطر سو دکھ یا سکھ سہ لیں، بے شک گھر تو آخر اپنا ہے. اور ہم تمام ان شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں، اور جتنے قائد اعظم بانیان پاکستان
پاکستان جتنے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھے ان کے ساتھ ساتھ فاطمہ جناح ان کو بھی ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ناظرین سلام کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم انشاءاللہ جشن آزادی کی خوشی میں کیک کٹ کریں گے، ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، آئیے کیک بھی کٹ کرتے ہیں اور جشن آزادی کی خوشیوں کو دوبالا کرتے ہیں۔ بالکل جی، اس وقت ہم جشن آزادی کی خوشیاں منا رہے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ معزز مہمان بھی موجود ہیں۔ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے میٹرو ون نیوز کے ڈائریکٹر مین چانڈیو صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ سر السلام علیکم۔ شکریہ سر، آپ کا بہت مشکور ہیں، ہم آپ بھی تشریف لائے۔ سینئر صحافی بیگ صاحب بھی موجود ہیں اور پاکستان کے سٹار سپر اسٹار جنہوں نے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا، مسٹر اورنگزیب سلطان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور معزز مہمان تو ہمارے ساتھ ہیں بشرا اقبال صاحبہ ہیں، شمیم ممتاز صاحبہ ہیں اور ظہیر بھائی ہیں، اور جنہوں نے یہ کیک آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین، خوبصورت پاکستان کا جھنڈا بنا کر کیک کی صورت میں ہمارے سامنے رکھا۔ کیک اپ بائی ثنا صاحبہ بھی موجود ہیں، شکریہ ثنا صاحب آپ کا۔ ناظرین ہم کیک کٹنگ کی طرف بڑھتے ہیں۔ بشرا صاحبہ میں چاہوں گا آپ کچھ الفاظ پاکستان کے لیے، کیک کے لیے بھی کچھ ساتھ۔ میں پاکستان کے لیے تو بس ہم یہ کہتے ہیں، لفظوں میں کہتے ہیں ہماری جان حاضر ہے، لیکن ہم اپنے دل سے اور اپنی پوری قوت سے جو ہمیں بس پاکستان کے لیے آگے بڑھنا ہے، ایک ساتھ مل کے چلنا ہے، جیسے ہم یہاں ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور اس خوبصورت ملک کو، اس وطن کو پوری دنیا کے لیے ایک ایگزامپل بنانا ہے۔ اغیار ہیں، آنکھیں کھولے کھڑے ہوتے ہیں، بڑی الگ الگ نظروں سے ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں سب کو بتانا ہے کہ ہم وہ نہیں ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ ثابت کرنا ہے یونائٹ ہو کے، اور اتحاد، تنظیم، یقین محکم، قائد اعظم کے اقوال کتابوں کی حد تک نہیں، اپنی عملی صورت میں اس کو ہمیں سامنے لے کر آنا ہے قوم بن کے۔ اور اب میں یہ کہوں گی، دیکھیں شو تو ان کا ہے، لیکن ابھی فی الحال ہوسٹنگ کی سیٹ میں نے سنبھال لی ہے، اور میں ان سے کہوں گی کہ حامد صاحب اتنے بہترین نعت خواں ہیں، اتنی خوبصورت آواز عطا کی ہے اللہ تعالیٰ نے، میں کہوں گی کہ ذرا ہم جب کیک کاٹ رہے ہیں تو سونی دھرتی کی کچھ چند لائنز جو ہیں وہ پڑھے، ہم سب آپ کے ساتھ ہم آواز ہوں گے۔ تو میں شمیم صاحبہ سے گزارش بھی کروں گا جب تک آپ کیک بھی کٹ کریں، آپ بھی بشرا صاحبہ مل کر میں سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد، سونی دھرتی اللہ رکھے۔ پاکستان زندہ باد، فوج زندہ باد۔ ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے، آپ سب سے گزارش ہے ہمیشہ کی طرح اپنا، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا رکھیے خیال، اور ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔